اللہ تعالیٰ موت ویسی دیتے ہیں جیسی زندگی گزرتی ہے. جن کی زندگیاں اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزرتی ہیں، اللہ ان کی موت بھی ایسی کر دیتا ہے. اللہ ان کی موت بھی ایسی کر دیتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرنے کا وقت آیا، انتقال کا وقت آیا، تو جو ان کے آس پاس کھڑے ہوئے تھے انہوں نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی مرنے لگے نا، اس کو کلمے کی تلقین کیا کرو، اس کو کلمہ بتایا کرو. لیکن کلمہ بتانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، ایسے نہیں کہنا. اگر وہ انکار کرے گا تو کفر میں چلا جائے گا. کہنا نہیں ہوتا، اس کے سامنے زور زور سے کلمہ پڑھنا ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ. جب کوئی مرنے لگے اس کے سامنے ایسے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حضرت جنید بغدادی زمانے کا امام، زمانے کا قطب الاقطاب اور اولیاء کا سردار دنیا سے جا رہا ہے اور لوگ اس کے سامنے کلمہ پڑھ رہے ہیں، زور زور سے کلمہ پڑھ رہے ہیں. جب لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا تو وہ مسکرانے لگے. نہیں، وہ مسکرانے لگے. پھر فرمانے لگے مجھے کلمہ تلقین کر رہے ہو؟ ارے میں تو زندگی میں کبھی اسے بھولا ہی نہیں، تو آج کیسے بھولوں گا؟ میں تو کبھی اس کلمے کو بھولا ہی نہیں. میں نے تو دن کو بھی اس کلمے کی تسبیحاں پڑھی ہیں، میں نے تو رات کو بھی اس کلمے کی تسبیحاں پڑھی ہیں، میں نے تو سفر میں بھی اس کلمے کو دہرایا ہے، میں نے تو حضر میں بھی اس کلمے کو دہرایا ہے، میں نے تو سکھوں میں بھی اس کلمے کو پڑھا ہے، دکھوں میں بھی اس کلمے کو پڑھا ہے. تو میں آج کیسے بھول جاؤں گا؟ اللہ ایسی موت دیتا ہے، اللہ ایسی موت دیتا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، امام بخاری کے شاگردوں میں سے ہیں، امام بخاری کے شاگرد ہیں. جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو اشارہ کر کے فرمانے لگے لمثل ذلك فليعمل العاملون. اس جیسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. یہ کہتے ہی ان کا انتقال ہو گیا. اللہ نے جنت ان کے سامنے کھول دی، مرنے سے پہلے ہی اللہ نے جنت دکھا دی ان کو. ایسے لوگ تھے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا. کہا رابعہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا جب مجھے لوگ قبر میں رکھ کے چلے گئے تھے، جب مجھے لوگ دفنا کے چلے گئے تھے تو فرشتے میرے پاس آئے، منکر نکیر میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے رابعہ من ربکی، رابعہ تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال، رابعہ تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا ہم آسمان سے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا تم آسمان اتنی دور سے آئے ہو تو اتنی دور سے آ کر تم اللہ کو بھول گئے؟ کہا نہیں ہم تو اللہ کو نہیں بھولے. تو کہا چند فٹ رابعہ زمین کے اندر اتر کر اللہ کو کیسے بھول سکتی ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت جمعے کا دن تھا. جمعے کے دن صبح سویرے غسل کیا، خوشبو لگائی اور اپنا کفن منگوایا اور اپنے کفن پہ خوشبو لگائی اور پھر فرمانے لگے آج مبارک دن ہے اور محبوب کے دربار میں جانے کا وقت ہے. یہ کہہ کے قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ گئے اور دنیا سے چلے گئے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء. یہ پہلے عطار تھے، یعنی خوشبو بیچتے تھے، پنساری تھے، خوشبو بیچتے تھے، خوشبو کی دکان تھی ان کی، عطر کی دکان تھی. تو دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، گاہک آ رہے تھے، خوشبو لے رہے تھے. ایک درویش وہاں سے گزرے، اللہ والے وہاں سے گزرے تو وہ کھڑے کھڑے ان کو دیکھ رہے ہیں، مسلسل دیکھ رہے ہیں. تو فرید الدین نے عطار نے کہا بھائی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی ساری شیشیوں سے تیری روح کیسے نکلے گی؟ اتنی ساری شیشیوں سے تیری روح کیسے نکلے گی؟ تیری روح ان ساری خوشبو کی شیشیوں میں پھنسی ہوئی ہے تو تیری روح کیسے نکلے گی؟ تو ان کو غصہ آ گیا، فرید الدین عطار کو غصہ آ گیا. کہا تیری روح کیسے نکلے گی؟ تو جو مجھ سے پوچھ رہا ہے تیری روح کیسے نکلے گی؟ ان کا بتاؤں کیسے نکلے گی. یہ کہہ کر ان کی دکان کے سامنے ہی لیٹ گئے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی.
اللہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب کے جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، مولانا زکریا صاحب نام سنا ہے؟ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو والد صاحب تھے مولانا یحییٰ صاحب، یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع فرمایا، یہ ان کے بڑے بھائی ہیں۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے بڑے مزے میں ہوں، اس لیے کہ ساری زندگی آج ہی کے دن کے لیے پریشان تھا، اللہ کا شکر ہے آج مجھے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ میرے دوستو، آج ہماری زندگیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں ہم؟ مال کمانا، پیسہ کمانا، خواہشات پوری کرنا، زیادہ سے زیادہ مالدار بننا، بڑی سے بڑی عمارتیں بنانا، ساری زندگی اسی میں لگا دی۔ حالانکہ ہم اس کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے دور رہیں۔